السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ ہماری زندگی تاثر لیتی ہے، اثر لیتی ہے۔ ہم موسم کا اثر لیتے ہیں، ہم چیزوں کا اثر لیتے ہیں، ہم لفظوں کا اثر لیتے ہیں، ہم ذائقوں کا اثر لیتے ہیں، ہم اپنی سانسوں کا بھی اثر لیتے ہیں، ہماری اوپر اثر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ناموں کا ہمارے اوپر اثر ہے۔ ناموں کا حضرت سعید بن المسیب یہ سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار ہیں۔ ان کے دادا مسلمان ہوئے۔ جب ان کے دادا مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام بدل دیتے تھے اگر کسی کے نام میں کوئی سختی دیکھتے یا شرک دیکھتے، تو ان کے نام میں سختی دیکھی تو آپ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نام بدل دوں۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے خاندانی نام ہے، اگر آپ نام بدلیں تو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نام نہیں بدلا۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ اے کاش کہ میرے دادا مان جاتے اور حضور نام بدل دیتے، ہمارے خاندان کے مزاجوں میں سختی ختم ہو جاتی، جو خاندانی مزاجوں میں سختی آ رہی ہے اس نام کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی کہ اے کاش کہ حضور کی بات میرے دادا مان لیتے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ان کا نام تجویز ہوا اور فرمایا اس کا نام حرب رکھا، حرب رکھا، نام حرب رکھا۔ حرب کے معنی ہیں جنگجو، لڑاکا، بہادر۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام بدل دیا اور فرمایا اس کا نام حسن ہے، حسن، حرب نہیں۔ کیا ہے؟ حسن۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو پھر پوچھا، پھر خاندانی مشورہ یہ تھا کہ اس کا نام حرب رکھا جائے، بہادر ہے، جنگجو ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے، اور یہ وہ نام ہے جو آج تک آدم سے لے کر آج تک کسی کے نام نہیں تھے۔ ناموں کا زندگی پہ اثر ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اثر ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حکیم محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک مریض آیا۔ جب مریض آیا تو اس کی نبض دیکھی، اچھا نبض دیکھ کے فرمانے لگے کہ آپ شکار کرتے، کبھی شکار کیا؟ ہاں میں شکار کرتا ہوں، میں تو شکاری ہوں۔
اور میں کبھی شیر کا شکار کیا؟ ہاں میں نے شیر کا شکار کیا. میں آپ شیر کی کھال پہ بیٹھتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں شیر کی کھال پہ بیٹھتا ہوں. میں وہ بیٹھنا چھوڑ دیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا مرض ختم ہو جائے گا. وہ بیٹھنا چھوڑ دیں. انہوں نے بیٹھنا چھوڑ دیا، وہ ٹھیک ہو گئے. بیٹا کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں ابا جی سے پوچھا کہ ابا جی یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے پہچان لیا یہ شکار، شیر، کھال؟ میں نے اس کی نبض دیکھی. آپ نے نبض کی ہماری 27 یا 25 قسمیں ہیں نبض کی. یہ قسم ایک علیحدہ قسم تھی، یہ قسم ایک علیحدہ قسم تھی. اور جو درندوں کی ہوتی ہے نبض، درندوں کی علیحدہ ہوتی ہے. میں نے شیر کی نبض دیکھی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا شیر کا، اس کی کلائی مجھ سے موٹی تھی. 2.5 پونے 3 ماہ کا بچہ تھا، ابھی بول ہی نہیں سکتا تھا. ایسے بےچارا مجھے دیکھ کے نا منہ کھولتا تھا، آواز نہیں آتی تھی، شور کرتا تھا کہ بھئی یہ کون ہے. تو اس کا چونکہ ساتھ وہ تھا، یعنی خدمت گزار تھا اس کی ماں شیرنی کا، تو بڑی مشکل سے تو اس نے شیرنی کے پنجرے سے نکالا. مجھے پتا ہے کتنی مشکل، وہ آنے نہیں دیتی تھی، بچے کو نہیں چھوڑتی تھی. کتنی مشکل سے تو اس نے شیرنی کے پنجرے سے نکالا. تو میں نے اس کی نبض دیکھی تھی. میں نے کہا چلو شیر کی نبض ہی دیکھ لوں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ درندوں کی نبض ہے. تو اس نے لگتا یہ ہے کہ شیر کی سواری کرتا ہے، اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں. اب میں نے سوچا کہ یہ شیر کی سواری تو ممکن نہیں، لہذا شیر کی کھال کی سواری کرتا ہے. شیر کی سواری تو ممکن نہیں، لہذا شیر کی کھال کی سواری کرتا ہے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شیر شکار کیا تو اور شیر کی کھال، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں شیر کی کھال کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اندر وہ درندوں کی صفات پیدا ہوئی، اس کی نبض بولنے لگ گئے، درندوں کی صفات پیدا. اپنی ذات کے اعتبار سے ہم چیز کا تاثر لیتے ہیں، لہجوں کا تاثر لیتے ہیں. ہاں ہاں میں جانتا ہوں یہ لہجہ ہے، ہاں میں جانتا ہوں یہ لہجہ ہے. ہم لہجوں کا تاثر لیتے ہیں، ہم ذائقوں کا تاثر لیتے ہیں. ایسے منہ میں چھوٹی چیز ڈالی کہ آج کھانا کس نے پکایا گھر میں؟ کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے ویسے، کہنے لگے فلاں نے پکایا. کہ میں نے کہا یہ نہیں پکا ہوا، اس کے ہاتھ کا نہیں پکا ہوا. آج ذائقہ اور ہے، مسالے تو وہی تھے، چیز بھی وہی تھی. ہم بے حس نہیں ہیں، ہم حساس ہیں، اور ہماری زندگی حس لیتی ہے، چیزوں کو محسوس کرتی ہے. جب جو شخص حساس ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا احساس ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک چیز اہم ہوتی ہے کہ وہ غیر اہم نہیں ہوتا. اس کی زندگی میں ایک چیز اہم ہوتی ہے کہ وہ غیر اہم نہیں ہوتا، بہت اہم ہوتا. فرشتے حساس نہیں ہیں، ان کے اندر لذت، مزہ، غصہ، خوشی، ٹینشن، سوچیں ہے ہی نہیں. اس نے کیا لینا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے یہ چیز ان کے اندر پیدا ہی نہیں کی. جانور میں یہ چیز ہے، بکری کے اندر بھی ہے، اور کسی بھی جانور میں حلال ہو یا حرام ہو اس کے اندر حس ہے. فرشتوں میں یہ حس نہیں ہے. ہم زندگی کے اعتبار سے مردہ نہیں ہیں،
ہم زندہ ہیں اور ہمارے اندر ایک جان ہے. جس کے اندر جان ہوتی ہے اسے زمانے کے اتار چڑھاؤ کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. زمانے کی صبح شام کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. دن رات کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. جس کے اندر جان ہوتی ہے. اور وہ شخص جانتا ہے کہ اب ان قریب میرے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن. مومن کی حس سے بچو. مومن کی حساس ہونے سے بچو. خیال کرنا، بچ کے رہنا. فراست دل کی آنکھیں. چہرے کی آنکھیں تو سب کی ہیں، دل کی آنکھیں کسی کسی کی. دل کی آنکھیں جب زیادہ کھلتی ہیں تو اس کو کشف کہتے ہیں اور مکاشفہ کہتے ہیں. تو مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی حس حد سے زیادہ ہوتی ہے. کسی اللہ والے بیٹھے تھے، اللہ والے بیٹھے تھے تو سب سے پوچھا کہ عالم کسے کہتے ہیں. کسی نے کہا جی جس کے پاس نالج ہو، کسی نے کہا جس کے پاس علم ہو، کسی نے کہا بس معلومات ہوں. ہر بندے نے اپنی علم کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جواب دیا. تو آپ نے فرمایا نہیں، عالم اسے کہتے ہیں جس کے اندر اضطراب ہو. اضطراب، اضطراب کہتے ہیں ٹینشن. مستر اور اضطراب عربی کا لفظ جس کے معنی ٹینشن. وہ کیا؟ اس کا مطلب ہے جو ٹینشن ہو گیا وہ عالم بن گیا؟ نہیں. ٹینشن سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ہر وقت ایک چیز کا احساس رہے کہ موت. ایک چیز کا احساس رہے قبر. ایک چیز کا احساس رہے حلال حرام، جائز ناجائز. اس چیز کا اس کے اندر احساس رہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. فلاں وقت میں سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا، بھول گیا نہ چاہتے ہوئے، تو میرے بس میں نہیں. اس میں بھی بعض یہی ہے کہ میں اس کا ازالہ کروں استغفار کی شکل میں، معذرت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. بھول گیا اور بات. میں نے اس سے وعدہ کیا تھا تو وعدہ نہ نبھا سکا. میں نے تو زیادتی کی. میں نے فلاں بندے سے کہ پیسے دینے تھے، میں نے کہا تھا فلاں وقت کو دے دوں گا. 1 گھنٹہ اوپر گزر گیا، 1 دن اوپر گزر گیا. میرے اندر احساس کیوں نہیں؟ میں نے فلاں وقت میں ایک لقمہ کھایا تھا، مجھے احساس ہوا تھا اس کا رزق بڑا مشکوک حرام ہے. یہ کیوں ہوا ایسا؟ مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا. فلاں بندے سے میں نے پیسے لیے تھے جبکہ وہ پیسے تو اتنے نہیں تھے. حضرت جریر بن عبداللہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو بہت مالدار تھے. اپنی باغات کو پھرنے کے لیے ایک دفعہ کہنے لگے گھوڑا لے آ، اب میں تھک جاتا ہوں. پھرتے 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 اپنے باغات کی دیکھ بھال، لک آفٹر کرنے کے لیے غلام سے کہا گھوڑا لے آ. غلام گیا بازار سے، بڑا اچھا گھوڑا لے آیا. 400 درہم کا گھوڑا، بہت اچھا. مالدار تھے بہت زیادہ، باغات تھے بہت زیادہ، تجارت تھی بڑی. اور اس کا مالک بھی ساتھ لے آیا، جس نے بیچا اس کا مالک بھی ساتھ لے آیا. انہوں نے کہا جی 400 درہم کا گھوڑا ہے. انہوں نے گھوڑا دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا 400 درہم کا تو نہیں ہے.
اچھا اجازت ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کے اس کو ذرا اس کی ٹرائی کر لوں، اس کو آزما کے دیکھ لوں کہ اس کی؟ اس نے کہا ہاں جی۔ چڑھے، اس کو چلایا، اس کو چیک کیا، کہنے لگے کہ یہ 400 کا نہیں ہے، یہ 600 کا ہے۔ غلام کہنے لگے جی میں نے تو 400 اس سے طے کیے ہیں۔ اس نے خوشی سے 400 قبول کیے ہیں۔ میں نہیں، 400 کا نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، کچھ سوال کیے تھے، آپ نے فرمایا تھا بیعت، میں نے بیعت کی تھی، تو بیعت میں 2 چیزوں کا وعدہ لیا تھا حضور نے۔ بیعت کرتے وقت 2 چیزوں کا وعدہ، ایک نماز نہیں چھوڑوں گا اور ایک مسلمانوں کی خیر خواہی چاہوں گا، بس۔ ایک نماز نہیں چھوڑوں گا، ایک میں لوگوں کی کیا چاہوں گا؟ مسلمانوں کی خیر خواہی چاہوں گا۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ اب وہ غلام کچھ بات اور کہہ رہا، اچھا چلو ٹھیک ہے میں پھر دیکھتا ہوں۔ اس کو پھر چیک کیا، کہنے لگا نا 600 کا نہیں، تو 800 کا ہے۔ 800 کا۔ انہوں نے کہا جی 400 یہ خوش ہے بندہ 400 میں، انہوں نے یہ 800 کا۔ پھر کہنے لگے نا، کو لگتا یہ ہے کہ گھوڑا کوئی اور ہے، حتیٰ کہ اس کو 1200 روپے دیے، 1200 درہم دیے، کہ یہ چیز جو 400 درہم کی تھی یا 400 کی نہیں تھی، یہ 1200 کی تھی۔ ہم حساس ہیں، اپنی حصوں کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ معاملات میں، روزگار میں، رزق میں، بولوں میں، وعدوں میں، سوچوں میں۔ ٹائم فلاں طے ہوا، آپ میرے پاس آئے گاڑی لے کے، اور میں اتنی دیر سے نکلا، مجھے اس کو استغفار کرنا چاہیے، اس بندے سے معذرت کرنی چاہیے کہ میں نے وعدہ خلافی کی۔ اس بندے کو ذہنی اذیت ہوئی۔ ایران کی جو تھی نا بیوی، اس کا نام شیریں تھا۔ بادشاہ جو ہے وہ سخی مزاج کا تھا، بیوی بخیل تھی۔ ایک غریب آدمی آیا اور وہ مچھلی لے آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو 400 درہم دے دو۔ اس نے کہ جی بڑی دور سے مچھلی لایا ہوں، بڑی خاص مچھلی ہے، بڑی قیمتی مچھلی ہے، بہت نسلی مچھلی ہے، اس کا ذائقہ بڑا زبردست ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا اس نے کہا۔ بادشاہ نے کہا غریب ہے، مجھے باتیں کر کے کچھ لینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا 400 درہم دے دو۔ اس نے 400 درہم دیا نا، شیریں کہنے لگی اس کو تو 400 درہم دیا، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، کل کو کسی وزیر کو، مشیر کو کوئی گفٹ دینا پڑا تو پھر تو اس کو تو 800 دینے پڑیں گے۔ وہ کہے گا کہ مچھلی والے کو تو بادشاہ نے 400 دیا، ہمیں بھی 400 دیا، تو ہماری اور مچھلی والی کی حیثیت ایک ہو گئی۔ کیا کیا آپ نے؟ اس نے جو ایسی لاجک دلیلیں دی، کہنے لگا تیری بات ٹھیک ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا واپس ہو جائیں گے پیسے، میں ابھی کرا دیتی ہوں۔ اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ اگر نر ہے کہے گا تو نر ہوتی نہیں، لہذا کہ اس کو مچھلی لے لینا۔ مادہ کہے گا تو مادی بھی نہیں ہوتی، مچھلی نہ نر ہوتی ہے نہ مادی ہوتی ہے، بس مچھلی مچھلی ہوتی ہے، تو اس سے ہم پیسے لے لیں گے۔ اس نے پوچھا، اس نے اس کو کہا بلاؤ بھائی، اس کو بلاؤ، یہ بتاؤ کہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ اس نے کہا تو خسرا ہے۔ اس نے کہا 400 درہم اور دے دو۔ اچھا وہ لے کے جا رہا تھا تو ایک درہم نیچے گرا، اس نے اٹھا لیا، اس کو آگ لگی شیریں کو، 400 اور لے گیا۔ اس نے کہا کتنا بخیل ہے، 800 درہم لے کے جا رہا ہے، 800 درہم لے کے جا رہا ہے، ایک درہم ہی نیچے گرا ہے۔ تو اس نے ایسے بخیلوں کو اتنی بڑی سخاوت کرنی چاہیے، اتنے بڑے بخیل کو اتنی بڑی سخاوت کیا خیال ہے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا میں تو دے گیا ہوں،
انہوں نے کہا نہیں، ابھی میں ایک دلیل دیتی ہوں، اس کو واپس کرا لیتی ہوں، 800 واپس ہو جائیں گے. انہوں نے اسے بلاؤ. اس نے کہا تم اتنا بڑا بخیل ہے، ایک درہم نیچے گرا تو اس کو بھی اٹھا لیا. تو بخیلوں کے ساتھ اتنی سخاوت نہیں کرنی چاہیے. لگتا تم بخیل ہو اور آئندہ بھی بخیل ہی کرو گے، یہ مال غریبوں میں نہیں دو گے، خود کھا جاؤ گے، لہذا واپس کرو. اس نے کہا جی میں نے درہم اس لیے اٹھایا تھا بادشاہ سلامت، آپ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے تو آپ کے نام کی عزت کی ہے، وقار کیا ہے. اس نے کہا اس کو اور دے دو. اس نے کہا یہ کو نکالو یہاں سے. شیریں کہا نہیں نکالو اس کو، نکالو یہاں سے، نکالو نکالو اس کو. ہم حس رکھتے ہیں، ہم احساس رکھتے ہیں، ہمارا احساس استعمال کہاں ہو رہا. ہر پل ایک موت کا احساس ہو، ہر پل اپنے فنا ہونے کا احساس ہو، اور ہر پل اپنی زندگی کے ختم ہونے کا احساس ہو کہ ہم زندگی کی اخیر میں ہیں. اور ہمیں ایک احساس ہو کہ میرے پاس سرمایہ کتنا ہے مرنے کے بعد، کتنا میرے پاس سرمایہ ہے. ایک رمضان آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، کئی رمضان آئے اور گزر گئے. کئی رمضان آئے اور گزر گئے. کوئی ایسا رمضان ہو میری زندگی کا آخری رمضان، وہ کب آئے گا اس کی مجھے خبر نہیں. یہ رمضان ایک پیغام دیتا ہوا جا رہا کہ اپنے احساس کو بیدار رکھنا. تمہیں بھوک نے احساس دیا تھا، تمہیں پیاس نے احساس دیا تھا، تمہیں موسم نے احساس دیا تھا گرمی اور سردی میں. خیال کرنا میں چلا گیا ہوں، میں پھر آؤں گا. ان لوگوں کے پاس آؤں گا جنہوں نے میری قدر کی تھی، اور لوگوں کے پاس آؤں گا جنہوں نے میرا احترام کیا تھا. پر ایک خیال کرنا، بے حس نہ ہو جانا، میرا احساس زندہ رکھنا. کیا کہ بھوکوں کا خیال کرنا اور پیاسوں کا خیال کرنا، اور ایسے بھوکے اور پیاسے جو سوال نہیں کر سکتے، جن کی زبان بند ہے، جن کی زبان نہیں بول رہی، دل سوال کر رہا، اندر مچل رہا کہ یا اللہ تو میری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے. رمضان کی بھوک ان بھوکوں کے لیے پیغام ہے، رمضان کی پیاس ان پیاسوں کے لیے پیغام ہے، رمضان ان لوگوں کے لیے پیغام ہے. کن لوگوں کے لیے جو حس رکھتے ہیں، جو احساس رکھتے ہیں کہ خیال کرنا میں پیغام دے کے اپنے نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں. روزے داروں کے لیے رمضان ایک نشان چھوڑتا ہے، ویکنیس، نکاہت، چہرے کا مرجھا جانا، جسم کا مرجھا جانا، ترتیب کا بدل جانا. میں رات کچھ سویا تو پھر میں ایک دم اٹھا، میں نے سامنے گھڑی دیکھی، ساتھ میرے موبائل پڑا ہوتا ہے بغیر سیم کے. میں نے کہا وہ سیری کٹ ہے. میں نہیں، ابھی نہیں ہے سیری کٹ. وہ ایک احساس ہے، یہ رمضان دے جاتا ہے ہمیں، احساس ہے جو رمضان ہمیں دے جاتا ہے. رمضان کہتا ہے کہ اگر حس رکھتے ہو اور تمہیں ہر چیز متاثر کرتی ہے تو پھر جو احساس تمہیں میں نے دی ہے اس کو بھول نہ جانا، اس کو نہ بھول جانا. آپ کے نیچے دریاں بچھی ہوئی ہیں سوت کی، میں اگر یہیں کاٹن کے پولیسٹر بچھا دوں تو حال میں آگ نہیں لگ جائے گی. کارپیٹ بچھا دوں سنتھیٹک، آپ بیٹھے ہوں گے پر کروٹیں بدل رہے ہوں گے، آپ کہیں گے کیا بچھایا ہوا ہے نیچے، آگ ہے.
معلوم ہوا کہ یہ چیزیں آپ کو احساس دے رہی ہیں. رمضان کا احساس زندہ رکھنا ہے ہم نے. آج ہمارے راستوں میں فرشتے کھڑے تھے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے جو عید پڑھنے جاتا ہے اس کے راستوں میں فرشتے ہوتے ہیں جو اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جو تکبیریں کہتا ہوا جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، فرشتے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی حاضریاں، اس کی تکبیریں، اس کی اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی. اس لیے فرمایا اگر ممکن ہو، حدیث میں یہاں تک آیا ہے، تو راستے بدل کے جاؤ تاکہ اس راستے والے فرشتے بھی گواہ بنے، اس راستے والے فرشتے بھی گواہ بنے. ہمیں رمضان ایک پیغام دے کے گیا ہے، اپنے احساس کو زندہ رکھیے گا، بھوکوں کا احساس، پیاسوں کا احساس اور حکم کا احساس، اپنی ذات کے لیے حکم کا احساس کہ حکم تھا میں نے کھانا پینا ختم کر دیا تھا، میں وہی ہوں، اور حکم تھا میں نے کھانا پینا شروع کر دیا تھا، میں وہی ہوں. اس وقت تو حکم سارا مان کے چل رہا تھا، اب میرے حکم میں کمی کیوں ہو رہی ہے؟ اس وقت تو سارا حکم مان کے چل رہا تھا، اب میرے حکم میں کمی کیوں ہو رہی ہے؟ حکم تھا میں نے کھانا شروع کیا، حکم تھا میں نے پینا شروع کیا، اور حکم تھا جدھر دیکھنا ہے میں نے ادھر نہیں دیکھنا، کسی چیز کو چکھنا ہے تو میں نے اس کو نہیں چکھنا. ان لمحات کے دوران، رمضان کے روزے کو جس کا کہتے ہیں، میں نے نہیں چکھا، میں نے نہیں دیکھا، میں نے اس چیز کو نہیں سوچا. ایک مہینہ رمضان میں مجھے اس چیز کی مشق کرائی گئی، مشق کرائی گئی، مشق کرائی گئی. انسان کی طبیعت ہے جس چیز کی مشق ہو. گھوڑا جب ایک دفعہ گھر کا راستہ دیکھ لیتا ہے، اونٹ، پھر وہ کہتے ہیں بس اس پہ بیٹھ جاؤ، خود پہنچا دیتا ہے. اور اگر اس کے مالک کو مار دیا جائے، گھوڑا خالی گھر پہنچتا ہے، جا کے پیغام دیتا ہے کہ میرے مالک کو مار دیا ہے. اگر گھوڑے کو بھی زندہ چھوڑ دیا جائے. قاضی اللہ رکھا تھے صحرا کے، وہ کہتے تھے میں رات کو عشاء پڑھ کے اونٹ پہ بیٹھ جاتا تھا اور یوں کر کے میں سو جاتا تھا، بس اونٹ چلتا رہتا تھا، چلتا رہتا تھا. ساری رات صحرا میں اس کو راستوں کی خبر تھی. صبح وہ مجھے جیسلمیر پہنچا دیتا تھا. جیسلمیر میں کچھ چیزیں یہاں سے لے کے جاتا تھا، وہاں بیچتا تھا، پھر وہاں سے کپڑا لے کے آتا تھا اور چیزیں لے کے آتا تھا. وہاں کا کپڑا بہت اچھا بنتا تھا ایک. پھر میں شام کو بیٹھتا تھا، پھر ساری رات اونٹ چلتا رہتا تھا، چلتا رہتا تھا، اور صبح مجھے میرے گھر پہنچا دیتا تھا. اونٹ کو راستوں کی خبر تھی. رمضان میں ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے، یہ راستہ ہے یہاں کھانا پینا شروع کر دینا ہے، یہ راستہ ہے یہاں اپنے آپ کو روک دینا ہے. رمضان میں ایک راستہ مجھے آپ کو دکھایا ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پہ اپنے آپ کو روکنا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ اپنے آپ کو نہیں روکنا. پھر رمضان میں خرچ کرنے کا مزاج دکھایا ہے کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرو. طبیعتوں کو مزاج میں حلیمی دی ہے کہ روزے کے ساتھ درگزر کرنا سیکھو. یہ راستہ دیا ہے مجھے آپ کو. تو ہم نے رمضان کی منزلوں اور رمضان کی راہوں اور نشانوں کو بھول نہیں جانا. جو رمضان کی منزلیں اور رمضان کے نشان بھول جاتا ہے وہ زندگی میں سبق پاتا ہے، پر ایسا سبق جو لیا اور پھر بھول گیا، اور لیا اور پھر بھول گیا. حافظ سے رمضان کا قرآن اس لیے پڑھایا جاتا ہے
کہ پورے رمضان میں وہ اس کو یاد کرنے کی بار بار مشق کرتا ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی قرآن کو چھونا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، حافظ ہوتے ہوئے بھی دیکھ کے پڑھنا ہے کہ قرآن کا دیکھنا خود ثواب ہے، حافظ ہوتے ہوئے بھی قرآن کو دیکھ کے پڑھنا۔ اپنی زندگی میں ہم تنہا نہیں ہیں، ہم ہر چیز کا اثر لیتے ہیں، ہمیں رمضان کا اثر ہم نے لیا ہے۔ 3-4-5 دن لگیں گے ہمارے معدے کی اور جسم کی روٹین کو ٹھیک ہوتے ہوئے، یہ بھی رمضان کا پیغام ہے، ہم نے اثر لیا ہے رمضان کا، کچھ دن لگیں گے ہمیں، پر ایک چیز ہمیشہ حقیقت بن کے میرے آپ کے سامنے رہے گی کہ جو رمضان کو نہیں بھولتے، رمضان انہیں دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے۔ یہاں تک فرمایا بد دعا والا رمضان نہ لینا، دعا والا رمضان لینا۔ جیسے نماز بد دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے اور کسی کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دعائیں بھی دیتی ہے، کہتی یا اللہ جس طرح اس نے مجھے اچھا بنایا اس کو بھی اچھا بنا دے، اور بد دعائیں بھی دیتی جس طرح اس نے یا اللہ مجھے برا کیا ہے اس کو بھی ایسے ہی کر دے، اور حتیٰ کہ پرانے کپڑے کی طرح حدیث میں آتا ہے لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ جا، ہمیں ایسی نماز نہیں چاہیے، ہمیں وہ نماز چاہیے جو نماز ہو۔ اس طرح روزہ بھی ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، روزہ، اور روزہ یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں اگر میرا آپ کا واسطہ ہو، روزہ کہتا ہے، تو پھر خیال کرنا، میرے ساتھ وہ سلوک کرنا، میں تمہیں دعائیں دیتا ہوا جاؤں۔ اور اگر مہمان کو یاد کیا جائے، مہمان جانے کے بعد پیچھے سے میسج کیا جائے کہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، مہمان اور خوش ہوتا ہے کہ گیا تھا، بہت ریسپیکٹ دی تھی، بہت احترام اور بہت عزت دی تھی، اور پیچھے سے بھی مجھے پیغام دیا کہ آپ کا شکریہ۔ ہم نے رمضان کو یاد رکھنا ہے۔ ایک درویش تھے، انہوں نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد جب احرام جو ہے وہ باندھ لیا تو وہ اپنے احرام کو پکڑ کے کہنے لگے کہ احرام لگتا یہ ہے کہ تم مجھے کچھ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ تیرے ساتھ 2 ہی چادریں جائیں گی، 2 ہی چادریں جائیں گی، اور پھر کہنے لگے اچھا میں تیرا ساتھ دوں گا، احرام کو کہنے لگے اچھا میں تیرا ساتھ دوں گا، اور پھر یہ کیا کہ ساری زندگی 2 چادروں میں گزار دی، ایک نیچے کی چادر اوپر کی چادر باندھ کے نماز پڑھ لیتے تھے، زندگی گزارے، ساری عمر 2 چادروں میں گزار دی کہ میں تیرا ساتھ دوں گا، کہ اگر آج اللہ نے مجھے اس شکل میں رکھ لی ہے تو یہ شکل میں اب بدلوں گا نہیں۔ اے رمضان تیری یادیں سدا رہیں گی، میں بھیگی آنکھوں کے ساتھ تجھے یاد کرتا رہوں گا، تیری یادیں سدا رہیں گی، میں تجھے بھولوں گا نہیں۔ میں نے کل افطاری میں دعا نہیں کی، بس صرف استغفار کیا ہے، اور استغفار خود بہت بڑی دعا ہے کہ مولا روزے کے کوئی پل میں وہ روزہ نہیں ہوا جو تو چاہتا تھا، ہر سانس آلودہ، ہر حکم آلودہ، اور مولا پوری امت میں جس نے روزہ نہیں رکھا اور روزہ اس پہ فرض تھا اس کی طرف سے استغفار، اور پوری امت میں جنہوں نے روزہ رکھنا تھا پر کلمہ نہیں ملا ان کو، ان کی طرف سے استغفار۔
اپنے بچوں کو میں نے ساتھ لگایا، کہنے کہ استغفار کرو، استغفار کرو، کہ استغفار اب ہے، بس آخری افطاری ہے، توقع ہے کہ صبح عید ہوگی، پھر پتہ نہیں رمضان میسر ہو یا نہ ہو، آئندہ زندگی کا رمضان، بس رمضان تجھے میں استغفار کے ساتھ روانہ کر رہا ہوں، رخصت کر رہا ہوں۔ میرے اللہ کے پاس جب جانا تو اللہ کو کہنا کہ میرے پاس اور کچھ سرمایہ نہیں تھا، یہی ندامت کے آنسو تھے، یہی استغفار کی سانسیں تھیں، اور میرے پاس بس یہی سرمایہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ نیکی کر کے استغفار کرنا اللہ کو پسند ہے، ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ ہماری نیکی نیکی بھی ہے یا ہم نے نیکی کے ساتھ مذاق کیا ہے، ہمیں تو یہ پتا ہی نہیں کہ ہماری نیکی نیکی بھی ہے یا نہیں ہے، ہم نے نیکی کے ساتھ مذاق کیا۔ مسلسل میں استغفار کرتا رہا ہوں، بہت دیر پہلے دعا سے پہلے، اور ندامت اور استغفار، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز میں نے نفل صلاۃ التوبہ پڑھی کہ بس معاف کر دے، رمضان کا جو حق ادا کرنا تھا نہ کیا، اور رمضان کو مخاطب کر کے کہ رمضان اللہ کے پاس جا کے نہ میری سفارش کر دینا، میرا شکایتی نہ بننا، اللہ سے کہہ دینا کہ مولا تیرا ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معافی چاہیے، مجھے مغفرت چاہیے، مجھے آپ کی شفقت اور بس فضل چاہیے، عدل نہیں چاہیے، میری ندامت، میری توبہ اور میرا استغفار آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم تو ٹوٹی پھوٹی نیکی کر کے بھی ایک احساس رکھیں گے، اور وہ احساس یہ ہوگا کہ مولا تو بس معاف کر دے، معاف کر دے، کہ جتنے بھی روزے ہوئے اور جتنی بھی ہماری تراویح ہوئی، نفلی، فرضی، واجبی، واجب اعمال ہوئے، جو بھی عبادات ہوئیں، اگر کوئی صدقہ خیرات بھی ہو گیا تو بس مولا تو قبول بھی فرما لے اور معاف بھی فرما دے، قبول بھی فرما دے اور معاف بھی فرما دے، قبول بھی کر لے اور معاف بھی کر دے۔ ہم اپنے ایک ایک پل میں ندامت اور توبہ اور استغفار کو رمضان کے لیے بھی زندگی کا ساتھی بنائیں۔ روزہ کیا تھا، اس کے احکامات کیا تھے؟ یہ تو روزہ وہ ہے جہاں سانس بھی پوچھ پوچھ کے لینی پڑتی ہے، اور قدم بھی سوچ سوچ کے، روزہ تو وہ ہے۔ بس اس روزے کے ایک ایک پل میں تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ ایسا رمضان جو میری اللہ کے ہاں سفارشیں کرتا ہوا جائے۔ پوچھا عید کیوں ہے؟ عید کیوں ہے؟ عید کی 2 وجوہات ہیں۔ جس طرح انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شکرانے کے 2 نفل پڑتا ہے۔ عید کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 ہیں۔ نعمت ملتی ہے تو شکر گزاری کا جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو 2 ہوتے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ عید ایک شکر گزاری کا جذبہ ہے، اور دوسرا مومنوں کے لیے پیغام ہے کہ تمہاری خوشیوں کے دن بھی عبادت کے ساتھ مزین ہو، طبیعت کے ساتھ مزین نہ ہو۔ خوشیوں کے دن بھی عبادت کے ساتھ مزین ہو، خوشیوں کے دن بھی، جسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری تو عید بھی وہ ہے کہ ایک نماز بڑھا دی جاتی ہے،
اللہ کہتا کہ عید کی صبح تمہاری فجر کی نماز، تھکے ہوئے ہو ذرا سکون سے سوو، تسلی سے اٹھو، میں فجر تو فرض ہے، اور ایک سورج نکلتے ہوئے ایک نماز اور بھی ہے، 4 سجدے اور بھی ہیں، ان 4 سجدوں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ہماری تو خوشیاں بھی ہمیں سجدوں پہ کے بڑھانے کے لیے مجبور کر دیتی۔ ایک صحابی نے، آقا کے غلام نے میرے آقا کی خدمت کی تو بے ساختہ نکلا کہ کیا مانگتا ہے، اور کیا مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، معیت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا مفہوم ہے، تو پھر ٹھیک ہے، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا۔ اور یہ عید کے نام پہ سجدے بڑھ رہے ہیں، رمضان کے نام پہ سجدے بڑھ رہے ہیں، تراویح کے نام پہ سجدے بڑھ رہے ہیں۔ سجدوں سے میری مدد کرنا، میرا ساتھ دینا۔ عید کے نام پہ سجدے بڑھ رہے ہیں، تراویح کے نام پہ سجدے بڑھ رہے ہیں۔ عید کا دن تھا، سارے عید پہ جا رہے تھے اچھے اچھے کپڑے پہن کے۔ ایک درویش کو دیکھا بیٹھے ہیں غم زدہ، سر جھکا۔ کسی نے پوچھا آپ کی عید نہیں ہے؟ فرمایا ہے۔ تو فرمایا یہ آپ نے عید کی تیاری نہیں کی، اس انداز سے بیٹھے۔ فرمانے لگے جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا میری عید ہوگی، جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا بس میری عید ہوگی۔ ہم اپنے احساس کی زندگی کے ساتھ چلیں، احساس کی زندگی۔ جب اللہ کی محبت کا احساس بڑھ جاتا ہے پھر دل کی نظریں تیز ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کی محبت کا احساس نہیں ہوتا پھر دل ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں پر آنکھیں اندھی ہوتی ہیں۔ جسے کہتے ہیں جس کا دل اندھا ہے، پھر کہتے ہیں اس کا دل روشن ہے۔ وہ دل روشن نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں اس کو لگ جاتی ہیں، نور کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کو روشن کہتے ہیں۔ جیسے روشن آنکھیں اور تاریک آنکھیں۔ روشن آنکھیں اسے کہتے ہیں جسے نظر آئے، تاریک آنکھیں اسے کہتے ہیں آنکھیں ہیں لیکن نظر نہیں آتا، دل ہے تو نظر نہیں آتا، دل ہے نظر نہیں آتا، اور بعض اوقات آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ عید کا چاند دیکھتے دیکھتے وہ کہنے لگے میں نے عید کا چاند دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بھی دکھا، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ کہہ رہے وہ دیکھا نا سامنے، یہ ایک درخت ہے نا؟ ہاں، اس درخت کے ساتھ کھمبا کھڑا ہے، دیکھا؟ اس کی سیدھ میں دیکھ سامنے، اس نے دیکھا، اس نے کہا مجھے نظر نہیں آتا۔ اس نے پھر کہا نہیں وہ ایسے دیکھو، وہ دیکھو، وہ مجھے بال کی طرح باریک نظر آ رہا ہے، کہ نظر نہیں آتا۔ اور اندھے وہ دیکھ، معلوم ہوا کہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے ہوتے ہیں، جو مجھے نظر آ رہا اور اسے نظر نہیں آ رہا۔ دل کی آنکھیں جس کی تابندہ ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں جس کی روشن ہوتی ہیں، وہ اندھا نہیں ہوتا۔ دل کی آنکھیں جس کی روشن ہوتی ہیں، اور وہ اس کی ہوتی ہیں جو احساس کی زندگی کے ساتھ جیتا ہے۔ ہمارے کلاس فیلو تھا، اس کی زندگی عجیب تھی، یعنی بستر بچھا ہوا ہے صحن میں، بارش ہوئی ہے، بستر پڑا رہا ہے اور وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، بستر پڑا ہوا ہے، سالن بچا ہے، روٹی کھائی ہے تو سالن وہیں پڑا ہے، خراب ہو گیا ہے برتن، جوتا پڑا ہے اس کو استعمال نہیں کیا، ایک ہی جوتا استعمال کر رہا، دوسرا پڑا ہے، اور وہ ایک دھوپ میں پڑا ہے، ایک بارش میں پڑا ہے، ایک بار وہ پڑا ہوا ہے۔
پریشر ٹینکی خراب ہے کموڈ کی، WC کی، اور پیشاب کر کے چھوڑ آیا ہے اور آئندہ بھی اس میں کر لیا ہے، تو اس کو بہانے کی کوشش نہیں کی. اس کی بیوی مہینہ نہیں رہ سکی شادی کے بعد، اس کے ساتھ مہینہ نہیں رہ سکی. خطرناک آدمی ہے یہ، اس کے اندر احساس نام کی چیز نہیں، بالکل بے حس آدمی. بال بڑھے ہوئے ہیں، ناخن بڑھے ہوئے ہیں، پڑھا لکھا انسان، کئی ڈگریاں، بہت، یہ نہیں ہے کہ بالکل بیچارہ ان پڑھ جاہل. احساس کی زندگی میں وہ مرتا ہے، اس کی زندگی میں احساس نام کی چیز نہیں تھی. بیوی نہ رہ سکی، اس کا ساتھ نہ دے سکی، کہنے لگی کہ بس جاؤ، میں تو ساتھ نہیں دے سکتا. اس کے ساتھ بندہ 3 دن نہیں رہ سکتا تھا، اور پتہ نہیں 1 مہینہ کیسے گزر گئی. 3 دن نہیں رہ سکتا تھا بندہ اس کے ساتھ. رمضان ہمیں ایک احساس دے کر گیا ہے، حکم کا، ماننے کا، رک جانے کا. اور ہمارا رمضان ہمارے دل کی آنکھوں کو روشن کر کے گیا ہے. دل کی آنکھیں روشن تھیں تو ہم نے صبح کو صبح سمجھا، شام کو شام سمجھا کہ یہ صبح ہے، لہذا اس میں ہم نے کچھ نہیں کھانا پینا، اور یہ شام ہے، لہذا اس میں اب کھانا ہے، اور جو حلال ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے. احساس دیا، پھر دل کی آنکھیں کھلتی ہیں احساس والے کی. میں جن حکیم صاحب کی بات میں نے بتائی، وہ کہتے تھے میں یا خبیرو یا بصیرو پڑھتا تھا، یا خبیرو یا بصیرو. تو ایک دفعہ میں نے، ہمارے ہاں ایک لفظ ہے کارورا، پیشاب دیکھ کے مرض کو پہچاننا، اسے کارورا کہتے ہیں. پیشاب دیکھ کے مرض کو پہچاننا، اسے کارورا کہتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ میں پیشاب کے اندر میں نے تیل کا قطرہ ڈالا. تیل کا قطرہ ڈالتے ہیں، پھر اس کی سمتیں ہوتی ہیں، اگر وہ پھیل جائے تو یہ بیماری، دائیں جائے تو یہ بیماری، بائیں جائے تو یہ بیماری، نہ پھیلے تو مریض کے اندر یہ بیماری ہے. اور واقعی پتہ چلتا ہے. مگر اس مریض کے مجھے مرض کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس شخص کا دل احساس کا دل تھا، حساس دل تھا، جو احکامات کو پڑھتا بھی تھا، پرکھتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا. وہ دل تھا، بے حس دل نہیں تھا. وہ کہنے لگے میں نے اس پیشاب کے اندر تیل کا قطرہ ڈالا. قطرہ ڈالا نا، تو ایک پل میں میری دل کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ ایسے بن گیا جیسے مور ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کوئی مور کھایا ہے کبھی؟ شکار کیا، مور کھایا؟ انہوں نے کہا ہاں مور کھایا ہے. اس نے کہا مور کے پوٹے میں سے، اس نے کہا سانپ نکلا تھا تازہ کھایا ہوا. اس کے جسم پہ اصل میں کوڑھ تھا، سکن ساری گلی ہوئی تھی. تو اس نے کہا آپ کو کوڑھ نہیں ہے، آپ کو سانپ کی الرجی ہے. مور کی مرغوب غذا، جیسے نیولے کی مرغوب غذا سانپ ہے، ایسے مور کی بھی ٹیسٹی غذا جو ہے وہ سانپ ہے. مور سانپ کھاتا ہے. مور، اس نے تازہ سانپ کھایا تھا، اور اس نے مور کو ذبح کر کے کھا لیا. اس کے جسم اور خون اور رگوں میں سانپ کا زہر دوڑ رہا تھا. حساس دل تھا، جس کے ساتھ خبیر اور بصیر کی اللہ نے روشنیاں دے دی تھی. اللہ خبر دے دے اور بصیر مجھے بصارت دے دے، یعنی میری آنکھیں کھل دے. اللہ نے اپنے نام خبیر اور بصیر کی روشنیاں دی تھی. اس دل کے پر روشنی پڑ رہی تھی. جیسے انٹیکس ہوتی ہیں نا، آثار قدیم، یہ بورڈ ہوتے ہیں، یہ سائن بورڈ، اس کے اوپر ایک روشنیاں پڑتی ہیں، رات کو بھی نظر آتے ہیں. رات کو بھی وہ بورڈ نظر آتا ہے.
اور روشنی اس کی بورڈ کی اپنی نہیں ہوتی، وہ کوئی اور روشنی ہوتی ہے جو سائن بورڈ پہ پڑ رہی ہوتی ہے، جو کہ ہمیں سائن بورڈ پڑھواتی ہے، دکھاتی ہے۔ ایسے دل کی روشنی کوئی اپنی نہیں ہے، یہ نور آتا ہے جو اس پہ پڑتا ہے، وہ اعمال نبوی کا نور ہے، وہ وحی کا نور ہے، اور قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، وہ وحی کا نور ہے جو اس پہ پڑتا ہے، جو اس کا عکس اس پہ متوجہ ہوتا ہے۔ پھر وہی روشنی ختم کر دیتے ہیں، اس بورڈ کی مدت ختم ہو چکی ہوتی ہے، بھاڑا ختم ہے، کرایہ ختم ہے، اس کی روشنی ختم کر دی جاتی ہے۔ ہم یہی ہمارے اندر اگر احساس رمضان کا ہے، صبح اور شام رک جانے کا احساس ہے، تو یہ روشنی پھر پڑتی ہے اور دل پہ پڑتی ہے، اس کا عکس دل پہ پڑتا ہے، اور جب اس کا عکس دل پہ پڑتا ہے تو دل متوجہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر نور نظر آ جاتا ہے، چیزیں نظر آ جاتی ہیں، احساس زندگی ہے اور بے حسی موت ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں ایک آپ کو حضرت سعید بن المسیب کی ایک چیز سنائی ہے، کہ کہتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا ہے، حتیٰ کہ ہماری زندگی پہ نام بھی اثر ڈالتے ہیں۔ سعید بن المسیب کے دادا مسلمان ہوئے، تو اللہ کے حبیب نے ان کا نام تبدیل کرنا چاہا۔ حضور جن کے نام میں شرک ہوتا تھا یا شدت ہوتی تھی، سختی ہوتی تھی، اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا خاندانی نام ہے، اگر آپ رہنے دیں تو حضور نے رہنے دیا۔ فرماتے ہیں میں پچھتاتا ہوں کہ میرا دادا مان جاتا اور ہمارے خاندان میں یہ جو شدت ہے یہ ختم ہو جاتی، اس نام کی وجہ سے خاندان میں شدت چل رہی ہے۔ جب ان کو حجاج بن یوسف نے قتل کرایا، شہید کرایا، حیران ہوا۔ سید التابعین تھے اور مسجد نبوی شریف کے کھونٹے تھے، اور حجاج کے ظالم دور میں ان کو بھی قتل کرایا، اور حجاج ان کے قتل پہ حیران ہوا۔ کس چیز پہ حیران ہوا؟ وہ حیران اس چیز پہ ہوا حجاج، ان کے جسم سے خون بہت نکلا، بہت خون پھوٹا، فوارے، کیونکہ وہ تو روز کا ہی قتل کراتا تھا۔ پوچھا حجاج سے کہ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ اور ایک بھی وضاحت کرتا جاؤں، 10 پارے روز تہجد میں پڑھتا تھا۔ کون؟ حجاج۔ آج تک شراب نہیں پی تھی، آج تک بدکاری نہیں کی تھی، آج تک کسی کا مال نہیں کھایا تھا۔ اب حیران ہوں گے۔ اور قرآن کی زیر زبریں اسی نے لگوائی تھی، آج جو زیر زبروں والا قرآن پڑھ رہے ہیں یہ اسی نے لگوائی تھی، کیونکہ قبائل نے اپنے لہجوں سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، زیر زبر تو تھی نہیں، تو قرآن کو اپنے لہجوں سے جب پڑھتے تھے تو معنی اپنا نکالتے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس کے زیر زبر لگوانی چاہیے، تو اس نے بڑے بڑے صحابہ کو، بڑے بڑے محدثین کو، تابعین کو بٹھایا اس کام پہ۔ اس کو اس چیز پہ کس چیز نے مجبور کیا؟ اس ظلم پہ جو میں ظلم کہہ رہا ہوں، کس چیز نے مجبور کیا اس ظلم پہ؟ وہ ایک چیز پہ مجبور کیا کہ اس کے اندر احساس ختم ہو گیا، اقتدار کی وجہ سے ایمان کا احساس، اخلاق کا احساس ختم ہو گیا۔ اور حجاج ایک پیغام دے گیا ہے کہ زندگی میں، معاشرے میں اگر آپ نے رہنا ہے تو معاشرے کے ساتھ واسطہ عبادات سے نہیں ہوگا، اخلاقیات اور معاشرت سے اور لین دین سے اور رہن سہن سے ہوگا۔ عبادات تو اس کی بہت زیادہ تھی، عبادات کا تو میں نے عالم بتا دیا کہ 10 بار تہجد میں پڑھتا تھا۔ تو کیا اس کا واقعہ سنا رہا تھا؟
آپ کا پسندیدہ سب مشغلہ کیا ہے؟ حجاج سے پوچھا۔ اس نے کہا میں بندے کو ایک دم میں قتل کراؤں یہ میرا پسندیدہ نہیں ہے، اس کا پہلے ایک کان کاٹوں، اس کو سسکاؤں، پھر دوسرا کاٹوں، پھر ناک کاٹوں، پھر زبان کاٹوں، پھر ایک آنکھ نکالوں، پھر دوسری آنکھ نکالوں، پھر اس کا ہاتھ کا پنجہ ایک انگلی کاٹوں، پھر پنجہ کاٹوں، پھر بازو، کلائی، پھر اس طرح۔ تو ان کو جب قتل کیا تو ان کے خون نکلا، بہت زیادہ نکلا، سعید بن المسیب کا۔ تو اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ان کے خاندان کے اندر نڈر ہے، سختی ہے، اس کو خوف ہی نہیں تھا آپ کا، خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے، خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے۔ ان کی خاندانی شجاعت تھی، یہ آپ سے حجاج بن یوسف سے خوف زدہ نہیں تھا، اس لیے بہت زیادہ خون نکلا۔ فرماتے ہیں کہ اے کاش میرا دادا مان جاتا اور ہم نام تبدیل کر لیتے ہیں، ناموں کا زندگی بہت اثر ہوتا ہے۔ حضور نے کئی لوگوں کے نام تبدیل کیے۔ ایک مہینہ رمضان کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوا، رمضان کا ہمارے پر اثر بھی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ایک مہینہ ہم رمضان سے ہمارا واسطہ ہوا، پورا ایک مہینہ، اور رمضان المبارک کے ساتھ جینا مرنا ہوا۔ تو زندگی میں ہم کچھ ایسی یادیں رمضان کے ساتھ چھوڑ کے جائیں اور رمضان سے یادیں لیں کہ جس میں احساس ہو کہ ہم زندہ و تابندہ ہیں، ہم مردہ لوگ نہیں ہیں، ہم ایسے ہیں کہ جو رمضان آیا اور چلا گیا، جس کے بارے میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو۔ آقا نے فرمایا کہ مسلمان کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا گناہ ایسے کر لیتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اس کے ایسے احساس ہے جیسے پہاڑ اس پہ گر گیا ہے، اور منافق کی صورت یہ ہے کہ اس نے بڑا بھی گناہ کر لیا، ایسے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑ گئی، کوئی احساس ہی نہیں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ رمضان ہماری طرح خدا نہ خواستہ مکھی تھی اڑ گئی۔ ہمیں رمضان ایک پیغام دے کر گیا ہے، اپنی مرضی چھوڑنے کا پیغام، بس طبیعت کو توڑنا، شریعت کو نہ توڑنا، طبیعت کو توڑنا، حکم کو نہ توڑنا۔ یہ رمضان مجھے آپ کو ایک میسج دے کر گیا ہے کہ طبیعت ٹوٹ جائے، حکم نہ ٹوٹے، حکم نہ ٹوٹے۔ یہ پیغام مجھے آپ کو رمضان دے کر گیا۔ اب ہم نے اپنی رمضان کے بعد عملی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ وہ کھیت کی زندگی بھی ہے، کاشتکاری کی زندگی بھی ہے، صنعت بھی ہے، تجارت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، لین دین بھی ہیں، بہن بھائیوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، اولاد سے۔ یہ ایک ہم نے زندگی میں داخل ہونا ہے۔ اب اس زندگی میں بھی حکم کی پاسداری ہمارے مزاجوں کا حصہ ہو کہ حکم نہ ٹوٹے۔ طبیعت ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، حکم نہ ٹوٹے، حکم نہ ٹوٹے۔ میرا دل ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں، روزے میں بھی میں دل ہی توڑتا رہا، دل کہتا تھا کھا لے، کہتا نہیں ابھی نہیں کھانا، دل کہتا تھا پی لے، نہیں ابھی نہیں پینا، دل کہتا تھا اس چیز کو چھو لے، کہہ رہے نہیں، یہ کام کر لے، حلال ہے، حرام تو نہیں ہے، تیرا رزق ہے یا تیری چیز ہے، کہہ رہے نہیں ابھی نہیں۔ روزے دار سارا دن اپنی طبیعت سے جنگ لڑتا ہے، اور یہی جنگ پورا مہینہ لڑائی جاتی ہے۔ زیادہ وقت میں روزہ دیا جاتا ہے، تھوڑے وقت میں نیند بھی ساتھ دی جاتی ہے، سحری بھی ساتھ دی جاتی ہے، تراویح بھی، تاکہ یہ کھا نہ سکے اور زیادہ آرام بھی نہ کر سکے۔ ساری چیزیں اکٹھی کر دی جاتی ہیں، عشاء کو اکٹھا کر دیا، عشاء کو ملا دیا تراویح کے ساتھ، نماز عشاء کو تراویح کے ساتھ ملا دیا، تراویح کو سحری اور تہجد کے ساتھ ملا دیا۔
درمیان میں وقفہ کچھ نہ بچا. پھر سحری میں جب بیٹھا تو جتنا کھایا اس کے بعد سارا کچھ بند کر دیا. کتنی چاہتیں، کتنی لذتیں، کتنی چیزیں جو حلال تھیں، ان سب کے راستے دروازے بند کر دیے. اور پھر سارا دن ایک کشمکش میں اس کی زندگی جنگ میں گزاری. یہ جنگ کرے، اپنی طبیعت سے اس کو جنگ کرنا آ جائے، اپنی طبیعت سے جنگ کرنا آ جائے. یہ سارا دن جنگ کرے، کھا لے نہیں کھانا، پی لے نہ، چھو لے نہ، یہ کر لے نہ. یہ سارا دن اپنی طبیعت سے جنگ لڑے لڑے لڑے، اور جنگ لڑتے لڑتے اس کو جنگ لڑنا آ جائے. ہمارے پڑوس میں 2-3 گلیاں چھوڑ کے ایک صاحب تھے، وہ صبح اٹھ کے اپنے بیٹے کو جوتے مارتے تھے، زور زور سے جوتے مارتے تھے. وہ چیختا تھا روزانہ. کیوں؟ وہ چور تھا، اس کو پکا کر رہا تھا. خود چور تھا، ٹرک چلاتا تھا، چور بھی تھا، وارداتیں کرتا تھا، اور بیٹے کو اس شعبے میں لانا تھا. اس نے اس کو پکا کر رہا تھا، جوتے مار 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 کے اتنا کہ پکا ہو جائے، پولیس والے کچھ کر لیں منہ سے نہ نکالیں. اور پھر اتنا پکا ہو گیا کہ مار کھا کے پولیس والوں کو گالی دیتا تھا. اور ہے وہ طاقت تمہارے پاس. مشق کرائی، اس کی مشق کرائی، مسلسل مار کی مشق کرائی. ہمیں جنگ لڑائی جاتی ہے، سارا دن جنگ ہے، جنگ ہے. کیوں؟ تم نے ساری زندگی اپنی جنگ لڑنی ہے، حلال کی، حرام کی، جائز کی، ناجائز کی، انتقام کی اور معافی کی. جنگ لڑنی. انتقام کی اور معافی کی درگزر، یہ جنگ لڑنی ہے. ساری عمر جنگ لڑنی ہے، لڑنی ہے، لڑنی ہے. ساری عمر یہ جنگ لڑنی ہے. رمضان سال کے بعد ایک مہینہ ایسا ہے جس میں جنگ لڑنے کی مشق دی جاتی ہے. جنگ ایسے لڑنی ہے کہ جس وقت حکم دے دیا جائے چھوڑنے کا، بس چھوڑ دینا ہے، یہی جنگ ہے. جس وقت حکم دیا جائے کھانے کا، کھا لینا ہے، یہی جنگ ہے. یہ جنگ لڑائی جاتی ہے. نفس کی کشمکش، دل کی کشمکش، چاہتوں کی کشمکش، لذتوں کی کشمکش. کھانے لذیذ بڑے ہوتے ہیں، کہہ رہے میں نہیں کھاتا. رمضان میں لذیذ کھانے سامنے پڑے، آج دل بھی چاہ رہا ہے. ہمارے ہاں جو کدو اور چنے کی دال پکی، وہ سب ڈشوں سے زیادہ لذیذ تھی. مجھے لگی، پتہ نہیں آپ کو لگے نہ لگے، ہر بندے کا اپنا ذوق ہے. میں آپ کا اپنا ذوق تو آپ پہ مسلط نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے کھاتے ہوئے، چمچ تھے نہیں تو ہاتھ سے کھاتے ہوئے میں نے کھاتے دیکھا. لیکن وہ ایک اللہ والے کہنے لگے کہ ہمارے ایک ساتھی بہت کھاتے تھے، کھا کھا کے نا ایک دفعہ کھا کہنے لگے ہائے کیا ہوا؟ کہنے لگے بس یہ بچ کیوں گیا، یہ جو بچا ہوا ہے بچ کیوں گیا. اس بات کی نہیں کہ میں نے کھا لیا، ہائے اس بات یہ کہ بچ کیوں گیا، میں اب کھا نہیں سکتا. ہائے ایسے کہا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. پوچھا کہ اتنا موٹاپا کیوں ہے؟ کہہ رہے کھانے پینے کا ذوق تھا. کہنے لگے ایک دفعہ ایک پکوڑے والا جا رہا تھا تھال لے کے سارا. میں ادھر آ، سارے پکوڑے کتنے کے ہیں؟ اس نے اپنے چھاپے کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے اتنے کے ہیں. کہہ رہے نہیں نہیں گریات کر، اتنے کے ہیں. کہہ رہے سارا میرے سامنے رکھ دے. اس کی چٹنی کہاں ہے؟ اس کا مسالہ کہاں ہے؟ سارا اس پہ ڈال. کہنے لگا سارا چابک آ گیا. یہ میں نے سنا، خود سنا. سارا کھا گیا. میں لگے حج پہ گئے تو حج میں ہمارا بحری جہاز دیر ہو گیا. یہاں سے لکڑیاں بھی ساتھ لے گئے تھے، دیسی گھی کے ٹین لے گئے تھے. پھر پراٹھے پکا 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 کے دیسی گھی کے ٹین کھا گئے. سب کو ساتھ لے گئے تھے. غربت تھی وہاں سعودی عرب میں، تو لکڑیاں بھی ساتھ لے گئے، ہر چیز راشن ساتھ لے گئے.
ہمیں جنگ لڑائی ہے اللہ پاک نے رمضان میں، ایک طرف حکم کی، ایک طرف چاہت کی، ایک طرف طبیعت کی، ایک طرف شریعت کی۔ اب یہ عید کا دن اس جنگ کی یاد دہانی ہے کہ دیکھو جمع ہونا ہے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی۔ ہاں بھئی تیرا حال سنا، کیسا گزرا رمضان، تیرا کیسا گزرا۔ یہ پتہ ہے گلے ملنا کب سے شروع ہوا؟ صحابہ کی زندگی میں، مدینے والی کی زندگی میں گلے ملنا نہیں ہے۔ یہ کچھ عرصہ شروع ہوا، وہ ایسے شروع ہوا کہ لوگ دور دور سے اپنے وطن میں آتے تھے تو سیدھے وہاں پہنچتے تھے جہاں عید گاہ ہوتی تو کہتے او اچھا تشریف لے آئے بسم اللہ۔ گلے ملنا شروع ہوا اس وقت سے ہوا، ورنہ دین میں مدینے والے کی زندگی میں، آل رسول اہل بیت کی زندگی میں گلے ملنا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی اس کشمکش میں کتنے فیصد کامیاب ہیں، اس کشمکش میں کتنے فیصد کامیاب ہیں، دیکھنا یہ ہے۔ عملی زندگی میں جائیں گے، پریکٹیکل لائف میں ہمارے سامنے معاشرہ ہے، معاشرے کے جھول ہیں، اچار چڑھاؤ ہے، ہر طرف سچ اور جھوٹ کا ایک نظام ہے جس میں سچ تھوڑا اور جھوٹ زیادہ، دھوکہ فریب، یہ ساری چیزیں اب ہمارے ہر طرف معاشرے کا پھیلا ہوا ایک جال ہے۔ اب اس میں ایک طرف طبیعت ہے، ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف لذت چاہت ہے اور ایک طرف حکم ہے، ایک طرف حکم۔ کھیت میں پانی اس کے لگا ہوا ہے، وہ پانی میں اپنے کھیت کی طرف کر لیتا ہوں، اس کا آم، صبح میں گیا تو ہمارے چرچ کے ساتھ آم لگا ہوا، نیچے آم گرا ہوا تھا، میرا بیٹا کہنے لگا یہ بابا آم ہمارا نہیں ہے نا، میں نے کہا بیٹا وہیں رکھ دو، ہمارا نہیں۔ اگر سچ پوچھیں، میں آج اپنے شہر احمد پر شرقیہ جاؤں گا تو میں غم زدہ جا رہا ہوں کہ 200 سے زیادہ بندے وہاں جل گئے، اور صرف اگر رمضان کی کشمکش ان کے اندر ہوتی، جنگ ہوتی، وہ نہ لڑتے۔ تقدیر اپنی جگہ پہ، یعنی گنے کی ٹرالی کے پیچھے دوڑتا ہوا بندہ گنے کھینچ رہا، کون سی طاقت اس کو کھنچوا رہی ہے کہ یہ مال کس کا ہے اور میں کیوں کھینچ رہا ہوں؟ پیٹرول میرا تھا، کسی کا تھا، کیا اس نے اجازت دی ہے آ کے بھر تو؟ سارے قصور حکومت کے ہوتے ہیں، امریکہ کے ہوتے ہیں۔ قومی میں راما اوکھیاں سانو مرن دا شوق ہی سی۔ سوچیں اگر حلال حرام جائز ناجائز کی کشمکش دل میں ہوتی، کوئی پیٹرول کے قریب جاتا؟ زندگی کے ہر پہلو کو اس طرح سے دیکھیں، حادثہ ہو گیا، کیوں ہوا؟ میں رات سے اس پہلو سے کل سے سوچ رہا ہوں، جب سے مجھے میسج ملا ہے نا، ہماری ابکری حویلی ہے، اس کے ساتھ ہی پیٹرول پمپ ہے، وہاں اس کے ساتھ ہی پیٹرول پمپ کے ساتھ کھیت میں ٹرالا گرا، لیک ہو گیا، پھٹ گیا، اس میں سے پیٹرول نکلا۔ کپاس کی وہ بنیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، کھیلیں بنائی ہوتی ہیں، ان کے اندر پیٹرول بھرا ہوا تھا، اور ساتھ عباسیہ چوک ہے، اس سے لوگ دوڑے، انہیں کہ جی پیٹرول بھرا ہوا ہے، میں اپنا موٹر سائیکل بھر کے لے آؤں۔ 60-70 سے زیادہ موٹر سائیکل تھیں، گاڑیاں تھیں، بندے تھے۔ رمضان یہ کشمکش دیتا ہے مجھے آپ کو کہ یہ تیرا نہیں ہے، حکم جائز ناجائز۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کی جوتی بھی استعمال نہ کر، کسی کا تکیہ بھی استعمال نہ کر، کسی کے بیگ سے ٹیک بھی نہ لگا بغیر اجازت کے، وہ بغیر اجازت کے پیٹرول کیسے بھرنے دیتا ہے؟ کیسے پیٹرول بھرنے دیتا ہے؟ کینے لے کے، گھڑے لے کے، بالٹیاں لے کے میں پیٹرول بھرنے پہنچ جاؤں؟ جو برتن، وہاں ایک کٹانے ساتھ بستی تھی، مجھے وہاں کا بندہ گیا بتا رہا تھا کہ 60 بندے بستی کے نہیں ہیں، کہاں ہیں؟ شناختی نہیں ہو رہی لاشوں کی۔ وہاں کے جو ریسکیو کے جو چیف ہیں وہ تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں،
پورے ڈویژن کے سعدکاباد سے لے کر بہاول نگر انڈیا کے آخری بارڈر تک. یہ رمضان کا میسج تھا جو پیٹرول کے سلسلے میں ہمیں ملا ہے. یہ میسج تھا رمضان کا. تقدیر واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لوگوں تمہیں پتہ نہیں میری تقدیر غالب ہے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے تقدیر غالب ہے اور چھت سے چھلانگ لگا دے, کہہ رہے یہ تقدیر میں یہی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ خودکشی ہے. کہتے ہم ان کو خودکشی نہیں کہہ رہے, ہمارے دل میں ہے کہ وہ جل جانے والا بھی میرے مدینے والے نے فرمایا کہ شہید ہے, وہ مر گیا. اللہ بڑا کریم ہے. سارے کہو اللہ کریم ہے. اللہ کریم ہے. ہمارے دل میں تو ان کے لیے میں مسلسل پڑھ پڑھ کے ان کو ہدیہ دیتا رہا, پر میرے دل کے اندر ایک دوسرا احساس, جہاں اس کی شان کریمی کا احساس ہے, وہاں اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کا ایک احساس یہ بھی ہے کہ اگر یہ کشمکش دل میں ہوتی کہ یہ میرا ہے, ٹرالی کے پیچھے گنا میں کھینچ رہا ہوں. آپ نے دیکھا نہیں ٹرالی کے پیچھے لوگ گنے کھینچتے ہیں, اور ایک بندہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے ٹرالی کے پیچھے ایک ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوتا ہے, یہ بھی میں نے دیکھا ہے. یا ٹرالی کے پیچھے نا کی کر کے کانٹے وہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, میں نے یہ بھی دیکھا ہے. کوئی قریب نہ آئے, کیوں کھینچ رہا ہے وہ؟ دکھ ہوتا ہے نا, مجھے دیکھ کے یہ دکھ ہوتا ہے. اس کا مال ہے کیوں؟ ہماری طبیعتوں میں, ہمارے معاشرے میں حرام حلال جائز ناجائز کا فرق اتنا ختم ہو گیا. ہم اتنے بے حس ہو گئے, ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو گیا. یہ معاشرے کی بے حسی کی دلیل ہے جس میں ہم کسی کو الزام نہیں دیں گے. یہ معاشرے کی بے حسی کی دلیل ہے. یہ قصور سارا کا سارا طارق کا ہے, میرا ہے, کہ میں ان کو جا کے اگر سمجھا دیتا کہ بھئی پیٹرول تمہارا نہیں ہے, یہ کسی مالک کا جا رہا تھا, وہ پیٹرول پمپ والا انتظار کر رہا ہوگا, اس میں روزی تھی, کئی لوگوں کی روزیاں اس میں بندھی ہوئی تھیں, بیچنے والے کی, خریدنے والے کی, آگے چھوٹے سپلائر کی. بڑا ٹینکر تھا 40,000 لیٹر, اوئے 40,000 لیٹر کا ٹینکر تھا. کھیت بھرے ہوئے تھے. وہ آج کل کپاس کی بجائی ہوئی پڑی ہے تو کپاس کی بجائی کی وہ اونچی نیچی کھیلیں ہوتی ہیں. کھیت تو بھرا ہوا تھا, کتنا دیر میں اڑتے اڑتے وقت لگے گا اس کو. رمضان یہ پیغام دیتا ہے مجھے آپ کو کہ ایک طرف طبیعت ہے اور ایک طرف چاہت ہے. خیال کرنا, چاہت کہتی ہے یہ چیز تیری ہے, طبیعت کہتی ہے یہ چیز تیری ہے, حکم کہتا ہے نہیں یہ تو میری کہاں ہے, یہ میری کہاں ہے, یہ میری نہیں ہے, یہ کسی اور کی ہوگی. سونے کا ٹکڑا گرا ہوا, سونے کی مالا گری ہوئی ہے, تو میری تو نہیں ہے. میں اٹھاؤں گا کہیں ایسے پھنس جاؤں گا, پھر مالک ڈھونڈنا پڑے گا, چھوڑ. میری نہیں. نوٹ بہت بڑا گرا ہوا ہے, موبائل پڑا ہوا ہے, میرا تو نہیں ہے. رمضان یہ مجھے آپ کو پیغام دیتا ہے, یہ میسج دیتا ہے. اور جب سے یہ جلنے والا واقعہ ہوا ہے میرے اندر ایسی پریشانی, جہاں دکھ ہے مرحومین کے لیے, جہاں ایک غم ہے کہ ہماری عید پہ اتنا بڑا سانحہ ہوا. کل ہوا نا, آج عید ہے, تو عید پہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہماری قوم کا, مارے گئے. اللہ بڑا کریم ہے. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ کس حلیے میں میرے پاس آئے تھے, کیا لینے گئے تھے وہاں, تم بتاؤ, تمہارا تھا پیٹرول. وہ کریم ہے, ہم نے اس کی ذات عالی سے یقین کر لیا کہ اس نے معاف کر دیا انشاءاللہ. لیکن میرے دوستو, یہ ہونے والا سانحہ میرے آپ کے لیے زندگی کا ایک سبق ہے, اور رمضان کا یہی میسج ہے, اور رمضان کا یہی پیغام ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ساری زندگی رمضان میں کشمکش ہے.
پورے رمضان کے مہینے میں کشمکش ہے. کھا لے نہیں کھانا، چھو لے نہیں چھونا ہے، اس طرف چل پڑ نہ، یہ چیز کر لے، حلال ہے ٹھیک ہے پر حکم نہیں ہے. شام کو حکم ہے کھا لوں گا. یہ کشمکش ہے جس کشمکش میں ہم نے پورے رمضان کے لمحات کو گزارا ہے، اور لمحات کے اوقات کو اس کشمکش میں ہم نے گزارے ہیں. کیا خیال ہے کشمکش نہیں تھی؟ نڈھال کر دیا بھوک نے، اب بیٹھ نہیں سکتا، تلاوت میں بیٹھا ہوا ہے، جی چاہتا میں سو جاؤں، ٹانگیں بالکل اپنے پیٹ کے ساتھ ملا لوں، نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اب جسم میں پانی اتنا پیا جسم تو نڈھال پانی پانی ہو گیا ہے. تراویح اور عشاء وہ تو دور کی بات ہے، نہیں پڑھنی ہے، جیسے ہے پڑھنی ہے. اور میں نے تو تجربہ کیا ہے کہ پہلی دوسری چوتھی تراویح کے بعد میرا جسم ٹھیک ہو جاتا تھا. کیا خیال ہے ایسے نا؟ میرے دوستو، یہ کشمکش دے کے میں رمضان چلا گیا. اور مجھے آپ کو یہ میسج پیغام دیا، احساس زندہ رکھیں، حساس بنیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دل مر جائے، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. یہ کشمکش کہیں ہمیں احکامات سے دور نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں کوئی پیٹرول کی کہانی نہ بن جائے کہ ہم ایسی موت مارے جائیں. میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کریم ہے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن یہ واقعہ میرے دل پہ یہ نقش چھوڑ کے گیا. میں نے اپنے دل کی آواز بتائی کہ وہ ہمارے لیے کون سا جائز تھا، کہ ہم کیوں لینے گئے تھے، ہمارے لیے کیا وہ حلال تھا. یہ قوم کے جھنجھوڑنے کے لیے ہے، ساری قوم کو یہ ایک واقعہ ہوا ہے. یہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ ایک حادثہ تھا ہو گیا، یہ ساری زندگی یاد رکھنے والا واقعہ ہے. میں جب بھی وہاں سے گزروں گا، میری وہ گزرگاہ ہے، میں دیکھوں گا کہ یہاں واقعہ ہوا تھا، اور مجھے یادیں آئیں گی کہ میں اپنے آپ کو سمجھوں یہ طارق تیرے لیے تقدیر نے واقعہ کرایا تھا، تقدیر ڈاڈی ہے، ہو گیا، اللہ کو یہی منظور تھا، پر ہوا تو ہمیں ایک پیغام دے گیا وہ کہ ہم آئندہ احتیاط کریں اور اپنے معاشرے میں کسی کی چیز کا خیال رکھیں، یہ چیز اس کی ہے.